نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصائم لا ترد دعوته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک۔ معزز سامعین اکرامی قدر، رمضان اور دعا کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندہ مومن کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے الصائم لا ترد دعوته، کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور دوسری حدیث میں ہے ذاکر اللہ فی رمضان مغفور له وسائل اللہ لا یخیب، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اللہ سے مانگنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزانہ اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر یغفر له، حل من تائب یتوب اللہ علیہ، حل من داع یستجاب له، حل من سائل یعطى سوالہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم، فرمایا تین آدمیوں کی دعا رب العالمین رد نہیں فرماتے، روزہ دار کی دعا، عادل بادشاہ کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تین آدمیوں کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فرمایا کہ رمضان میں ہر مسلم کی دن اور رات میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرَةٍ لَدَعْوَةٌ مَا تُرَدُّ، بے شک روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ ایک اور حدیث سے مبارکہ ہے جس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یوما وحضر رمضان اتاکم رمضان شہر برکۃ یغشاکم اللہ بہ فینزل الرحمہ ویحیط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء، کہ برکتوں والا مہینہ آ گیا جس میں رحمت نازل ہوگی، گناہ معاف ہوں گے اور دعائیں قبول ہوں گی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اللہ عز و جل سے دعا مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائیں، اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ سے توبہ طائب ہوں اور آئندہ آنے والی زندگی کے اندر دین مستقیم پر استقامت اختیار کرنے کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ اے پروردگار عالم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ رب العالمین کلام مجید و فرقان حمید کے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یا ایھا الناس اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو اور تمہارا رب تمہارا اللہ غنی ہے۔ تو فقیر محتاج کی حیثیت مانگنے کی ہوتی ہے اور غنی کی حیثیت عطا کرنے کی ہوتی ہے۔ غنی عطا کرنے میں خوش ہوتا ہے اور فقیر مانگنے میں خوش ہوتا ہے۔ تو ہم سارے رب العالمین کے در کے فقیر ہیں۔ رمضان المبارک کی اس بابرکت سعادتوں کو اور ان بابرکت ایام کو اپنے لیے قیمتی بنائیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں
کثرت کے ساتھ دعا مانگے۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک خوبصورت دعا سکھائی اور بتلائی، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں اچھی احسن دنیا عطا فرما۔ کون سی احسن دنیا، کون سی اچھی دنیا، کون سی بہتر دنیا عطا فرما جس کے اندر دوسروں کے حقوق نہ ہو، جس کے اندر جھوٹ اور فریب نہ ہو، جس کے اندر قطع رحمی نہ ہو، جس کے اندر لڑائی جھگڑے نہ ہو، جس کے اندر بغض عناد نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرتیں نہ ہوں، جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، دوسروں کو دھوکہ دہی نہ ہو، اور جس کے اندر رزق حلال طیب ہو۔ اور ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ رزق حلال، رزق طیب عبادت کے اوپر استقامت اختیار کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ فرمایا جو رزق طیب حلال کھاتا ہے اللہ اس کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جس کے رزق میں لقمہ حرام آ گیا، ملاوٹ والا رزق آ گیا، دھوکے جھوٹ والا فریب والا رزق آ گیا، اس سے سب سے پہلی جو نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، اس سے سجدے کی نعمت کو چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ اس کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دیتے جس کے اندر رزق حرام آ جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو رزق حرام سے بچائیں، لقمہ حرام سے بچائیں۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت رزق طیب کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ پتہ چلا کہ رزق حلال کھانے سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، رزق حرام کھانے سے اعمال صالحہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو دنیا جب اچھی بن گئی، دنیا اچھی مل گئی، دنیا احسن مل گئی، دنیا خوبصورت مل گئی، تو دنیا ہماری آخرت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ہماری دنیا اچھی ہو گئی تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے رب العالمین ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اور ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ شرمندگی والی آخرت عطا نہ کرنا، ندامت والی آخرت عطا نہ کرنا، فخر والی آخرت عطا فرمانا اور عزت والی آخرت عطا فرمانا۔ وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ اور یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگے۔ اور دوسری دعا بڑی خوبصورت دعا، یا مصرف القلوب صرف قلبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے رب ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجیے گا۔ معزز سامعین گرامی قدر، دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دین ہے۔ جس کو دین کی نعمت مل گئی اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگنے کا مہینہ ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں رونے کا مہینہ ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے اندر ہم کثرت کے ساتھ اپنے پروردگار عالم سے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، پوری دنیا کے عالم اسلام کے لیے دعا مانگیں، پوری دنیا کے لیے عافیت کی دعا مانگیں، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں، خیر و عافیت کی دعا مانگیں، اور ہر ایک کے لیے دعا مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔